شعبہ ہے، وَهُوَ بَابٌ فِي التَّمَسُّكِ بِمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے تھامنا، مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس طرف چل رہے ہوں انہی مسلمانوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، اپنی کسی شاذ رائے پر عمل نہ کرنا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا۔ اللہ تعالی رب العزت کی رحمت مسلمانوں کی جماعت پر ہوتی ہے، اور جب آدمی جماعت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح ریوڑ میں بکریاں ہوں محفوظ رہتی ہیں، لیکن کوئی بکری اگر ریوڑ سے نکل جائے وہ بیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان مسلمانوں کی جماعت سے جڑا رہتا ہے محفوظ ہوتا ہے، جب وہ انفرادی آراء، شخصی آراء اور لوگوں کے مسلک پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، دین سے ہٹتا ہے تو بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے انسان دیکھے جہاں اکثر لوگ جا رہے ہیں، امت کا اکثر طبقہ جس پر عمل کر رہا ہے اسی کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت قرآن اور سنت ہی میں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ کی رسی کو اور تم آپس میں جدا جدا نہ ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو یعنی آپس میں تفرقے سے تم باز رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لہم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 باتیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور 3 باتیں اللہ کو تم سے ناپسند ہیں۔ 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں، 3 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پسند کون سی ہیں؟ نمبر 1 یرضی لکم ان تعبدوہ، تم اللہ کی عبادت کرو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 2 ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 3 وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو مل کر اور تم آپس میں جدا جدا نہ ہو۔ یہ 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں۔ 3 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، وَيَكْرَهُ لَهُمْ قِيلْ وَقَالْ، کہ تم آپس میں سوال جواب کرو، یعنی ایسے سوال جواب جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی بات پوچھنا جس میں فائدہ ہو، ہدایت کی بات ہو، آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے وہ پوچھنا تو بہت اچھی بات ہے اور سوال نصف علم ہے، لیکن ایسی باتیں پوچھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں لگ کر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا ذبح کیا اس کا گوشت کس نے کھایا، وہ کھال کس کو دی، اس دمبے کے سنگ کہاں لگائے گئے، نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی میں کون سی لکڑیاں استعمال کی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی وہ کس درخت کی وہ لاٹھی بنی ہوئی تھی اور وہ درخت کون سا تھا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا کوئی اس میں زندگی گزارتا ہے، حجاج بن یوسف یہ ظالم تھا تو اس کی زندگی کیسے گزری، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کیا نہیں کرے گا، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ انسان ان چیزوں کے بارے میں پوچھے جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، قبر میں حشر میں جو سوال ہوگا ان چیزوں کا سوال کرے۔ آج لوگ وہ چیزیں پوچھتے ہیں جس پر عمل نہیں کرنا ہوتا، عمل کرنے والی چیزیں نہیں پوچھیں گے۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھوں، کس وقت اٹھ کر تہجد پڑھوں، اشراق کی نماز کب ہوتی ہے، چاش کی نماز کا کتنا وقت ہے، تلاوت کا کیا معمول بناؤں، دن میں کون کون سے اذکار کروں، حضور کی سنتیں اپنی زندگی میں کیسے لے کر آؤں، اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق کیسے کروں، اپنے آپ کو غلط محفلوں سے کیسے بچاؤں، یہ نہیں پوچھیں گے۔ ہمیشہ وہ چیز پوچھی جاتی ہے عموماً جس میں عمل نہیں کرنا ہوتا، بس لوگ دلچسپی کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے، تم قیل قال میں اپنی زندگی گزار دو۔ نمبر 2 وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ کام کی بات پوچھی جائے اور بات سے بات نکل گئی جی فلاں چیز اس کا فائدہ نہیں، جو چیز زندگی میں فائدہ دے اس کے بارے میں پوچھیں، جس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ نمبر 3 وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔
تو گویا مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ کہ انسان اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کرے۔ اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام، جو جماعت سے جدا ہوا ایک بالش برابر، گویا اس نے اسلام کا پٹا من عنقہ ہی اپنی گردن سے نکال دیا، الا ان یرجع، مگر یہ کہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، جو ان سے ہٹ کر چلتا ہے تو گویا وہ اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیتا ہے، الا یہ کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے۔ تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت جس پر عمل کر رہی ہے اسی پہ چلنا چاہیے۔ کسی شخصی بات، شخصی آرا، یا میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، جیسے آج کل بہت سے لوگ سطحی مطالعہ کر لیتے ہیں، چند اردو کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لغت دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ دین میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے۔ 60 سال کی عمر میں لٹیر ہو گیا، اب سرکار اس کو نہیں رکھتا کہ اب اس کا حافظہ کمزور ہے، اب یہ آرام کرے، اور پھر 60 سال کی عمر میں انسان قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر رہا ہے، اور وہ بھی لغت دیکھ کر، تو خود بھی معنی نہیں سمجھتا، بھٹکتا ہے، اور آنے والے لوگوں کے بھی بھٹکنے کے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے جب تک علم میں پختگی نہ ہو، ماہرین فن سے حاصل نہ کیا ہو، اچھے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہ کیا ہو، انسان دین کے اندر اپنی رائے نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن میں اپنی رائے دی، اگرچہ ٹھیک بھی ہو پھر بھی اس نے غلطی کی۔ اپنی رائے سے اگر کوئی بات ٹھیک بھی کر رہا ہے پھر بھی اس نے غلطی کی، یعنی اس نے راستہ ٹھیک نہیں استعمال کیا۔ اپنی رائے نہیں استعمال کرنی۔ دین وہ ہے جو سلف سے پہنچا، اللہ اور اللہ کے رسول نے، صحابہ اور سلف نے جو دین کو سمجھا ہے وہی دین ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم اور تقوی کمزور ہے، اور ہم رزق حلال سے دور ہیں، نیک لوگوں کی صحبتیں ہمیں کم ملی ہیں، دور نبوت سے ہم دور ہیں۔ تو ان سلف نے جو دین کا معنی سمجھا وہی دین کا معنی اللہ کے ہاں قبول ہے، انہی کے ساتھ انسان جڑ کے رہے۔ اسی لیے بات یہ آ رہی ہے کہ جماعت سے انسان الگ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من الطاعۃ وفارق الجماعہ، جو جماعت سے الگ ہوا، فمات علی ذلک فہی میتۃ جاہلیۃ، اسے اگر موت آ گئی گویا اسے جاہلیت پر موت آئی۔ جیسے جاہلیت میں اگر کوئی مرے تو اس کی موت بڑی خوفناک ہے، اس طرح اگر کوئی آدمی جماعت سے الگ ہو کر مرتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی مانند ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ جڑ کر رہے، اور کسی انسان کی شخصی بات کو نہ لے جو دین سے ہٹ کر ہو، قرآن و سنت کی باتوں کو لیا جائے، اور جہاں مسلمانوں کی جماعت چل رہی ہے وہ حق پر ہے۔ مسلمان اجتماعی حیثیت سے کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ساری امت غلط کام پہ جمع ہو جائے۔ اب امت کا اتنا بڑا طبقہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ عمل ٹھیک ہوتا ہے، اب چند لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں یہ سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، اور میری یہ جماعت جو چند افراد پر مشتمل ہے یہ ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اتنے سارے لوگ جو ان سے زیادہ علم والے، تقوی والے، وہ سب غلط نہیں ہو سکتے۔ اب اتنے بڑے بڑے مدارس والے، مدارس کے محدثین اور شیخ الحدیث جن کی ساری زندگیاں دین میں گزر رہی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں انسان عمل کر رہے ہیں، اب کوئی ان کو ناحق کہے؟ جیسے بعض نادان ایسے ہیں کہ جو فقہ حنفی پہ چلنے والے، فقہ شافعی، مالکی، حنابلہ پہ چلنے والوں کو معاذ اللہ گمراہ کہتے، تقلید کرنے والوں پہ نقد و جرح کرتے ہیں، یہ نادان ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک ضرورت ہے، اور انسان وہ ان چیزوں میں کرتا ہے کہ جو مسائل نصوص میں نہیں آئے، یا نصوص میں بظاہر ان میں تعارض تھا تو دفع تعارض میں فقیہ کی تقلید کی جاتی ہے۔ باقی اصل اتباع قرآن و سنت کی ہوتی ہے۔ جہاں نصوص موجود ہوں وہاں فقہا کی آراء کی ضرورت نہیں ہوتی، فقہاء کرام وہاں استنباط کرتے ہیں۔ جہاں کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہوتا تو وہ نصوص میں غور کر کے علت تلاش کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ مثلاً میں ایک مثال عرض کروں کہ اب حدیث میں ایک بات آئی کہ اگر مکھی کسی چیز میں گر جائے، آپ نے فرمایا اسے دوبارہ ڈبو کے نکال دو،
اس کے اگر ایک پر میں زہر ہے تو دوسرے میں تریاق ہے۔ اب یہ تو حدیث میں حکم مکھی کے بارے میں آ گیا، لیکن اگر مچھر گر جائے، جگنو گر جائے، کھٹمل گر جائے، پسو گر جائے، اب اس کا حکم نہیں آیا۔ اب فقہاء کرام نے علت نکالی، انہوں نے کہا مکھی میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون نہیں ہوگا، اگر وہ کسی چیز میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر مچھر یا کھٹمل کسی پینے کی چیز میں گر گئی تو وہ چیز ناپاک اور حرام نہیں ہے۔ اگر انسان استعمال نہیں کرتا وہ اس کی طبیعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے، باقی شریعت میں وہ حرام نہیں ہے، کوئی پینا چاہے پی سکتا ہے۔ تو دیکھیں فقہاء کرام نے یہ کیا کہ ایک چیز کا تذکرہ حدیث میں آیا تو انہوں نے علت تلاش کر کے دیگر مسئلے کا حکم نکال دیا۔ اب حدیث میں حکم آیا شراب حرام ہے، نشاور چیز حرام ہے۔ اب دیگر چیزیں، آج کے دور میں کوئی بھنگ پی رہا ہے، چرس پیتا ہے، افیون کا استعمال کر رہا ہے، تو اب ان چیزوں کا تذکرہ نصوص میں نہیں آیا۔ چرس اور بھنگ کا نام اس دور میں یہ نشہ نہیں تھا، آج کے دور کا نشہ ہے۔ اب فقہاء نے علت نکالی کہ اس میں نشہ موجود ہے اور ہر نشاور چیز حدیث میں حرام ہے، لہٰذا یہ نشہ کرنا بھی حرام ہوگا۔ تو فقہاء کرام علت نکال کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت کا حکم ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ جڑا رہے، امت کا اکثر طبقہ جس چیز پر عمل کر رہا ہو اس سے جڑے، شاذ آراء سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایمان کا 51 نمبر پر شعبہ ہے انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا